آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 11 کا، جس کا عنوان ہے غزل، اور شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل اس سبق میں شامل کی گئی ہے۔ بچوں سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے شیخ محمد ابراہیم ذوق کے حوالے سے بات کی، معلومات حاصل کی۔ دوسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہاں ہم ذوق کی غزل لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے کا مطالعہ کریں گے، اور تیسرا حصے کے اندر ہم اس سبق سے متعلق سوالوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں غزل محمد ابراہیم ذوق کا دوسرا حصہ، جس کا عنوان ہے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ غزل کے معنی ہوتے ہیں بچوں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ اردو ادب میں شروعات میں جو غزلیں کہی جاتی تھی اس میں حسن و عشق کی واردات کا بیان کیا جاتا تھا، عورتوں کی خوبصورتی کا بیان کیا جاتا تھا، محبوب اور معشوق کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جاتی تھی۔ اس لیے شروعات میں اس کا نام غزل رکھا گیا، لیکن غزل اپنے ان موضوعات میں محدود ہو کر نہیں رہی، اس کا موضوعات وسیع ہیں۔ ہر طرح کے موضوعات کا استعمال غزل لکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ غزل کے میں نے آپ کو معنی بتائے، اور میں آپ کو اس کی حیت بھی بتاؤں گا، بناوٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا غزل کی۔ اس کے لیے ہم سبق کے اندر چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے غزل کی سب سے بڑی خاص بات ہوتی ہے، اور ہم غزل اور نظم میں فرق کیسے کریں گے، دونوں میں اگر ہمیں فرق کرنا پڑے تو سب سے اچھا طریقہ یہ آپ کو دیکھنا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ غزل کے جو شعر ہوتے ہیں، ہر اشعار اپنا ایک الگ موضوع رکھتا ہے، اپنا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے۔ دیکھیے یہ شعر ہیں، 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بن رہا ہے۔ کتنے مصروں سے؟ 2 مصروں سے بن کر ایک شعر بنتا ہے، اور ہر شعر اپنا ایک الگ مفہوم رکھتا ہے، جدا گانا حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو پہلا شعر ہے اس کا دوسرے شعر سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ اگر الگ کہانی بیان کرتا ہے تو اس میں ایک الگ طرح کی کہانی ہی بیان ہو جائے گی۔ حالانکہ ان کی حیت اور ترنم آپس میں جڑی ہوئی ہے، قافیے ان کے ایک ہیں، ردیف بھی ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نظم کی بات کریں گے تو اگر فرق دیکھیں غزل اور نظم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اس کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے، جدا گانا معنی رکھتا ہے، جبکہ نظم اس کے سارے شعر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ نظم کا ایک مضمون ہوتا ہے، اور سارے جو اس کے اشعار ہیں اس مضمون کی حمایت کرتے ہیں، اس مضمون کے مطابق ہی پوری کی پوری نظم ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا فرق آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ نظم کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے، جس کے اوپر پوری کی پوری نظم مشتمل رہتی ہے، اسی کے حساب سے پوری نظم آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اس میں درجہ بدرجہ تدریج ہوتی ہے، اس کی سلاست ہے، روانگی ہے، اور ایک ہی لے ایک ہی بہر میں وہ کہی دی جاتی ہے۔ اور غزل کے اندر لے بھی ایک ہے، ترنم بھی ایک ہے، بہر بھی ایک ہے، حیت بھی اس کی ایک جیسی ہے، لیکن موضوع الگ الگ موضوع ہر شعر میں دیکھنے کو ملے گا۔ سب سے بڑا اور سب سے موٹا فرق یہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ردیف اور قافیے کی طرف۔ ردیف کیا ہے اور قافیہ کیا ہے؟ تو بچوں دیکھو آپ، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لے چلی اور چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ پھر اس کے بعد ہم ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ چلی خوشی، ابھی بری، لگی دانشوری، وری۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن ان کی آواز ایک جیسی آ رہی ہے، یہ ہم آواز معلوم ہو رہے ہیں۔ ان کی شکلیں بدل گئی لیکن آوازیں ایک جیسی ہیں، تو یہ ہے قافیہ۔ قافیہ کی خاصیت ہوتی ہے کہ ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن آواز وہی رہتی ہے۔ یہ ہر مصرے کے اندر پہلے جو شعر ہوگا اس میں دونوں مصروں میں استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد کے جو ہیں شعر اس میں ہر دوسرے مصرے کے اندر اسی کے جیسا قافیہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ہم آواز الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کی شکلیں چینج ہیں، چلی، خوشی، ابھی، بری، لگی اور وری، یہ ہیں ہم قافیہ الفاظ، یہ قافیے ہیں سارے اس غزل کے۔ اب اس کے بعد دیکھیے آپ، چلے 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 چلے،
یہ جو چلے چلے جن کی نہ تو آواز بدل رہی ہے اور نہ ہی ان کی شکل بدل رہی ہے. جو قافیہ تھے ان کی شکل بدل رہی تھی لیکن آواز وہی تھی جو شروعات میں دی گئی ہے. چلی کے حساب سے ساری کی ساری آوازیں ایک جیسی ہیں, بس ان کی شکلیں بدل گئی ہیں. چلی کی جگہ خوشی آ گیا اور آواز ویسی کی ویسی آ رہی ہے لیکن شکل بدل گئی. لیکن چلے چلے ان کی نہ تو آواز بدل رہی ہے اور نہ ہی ان کی شکلیں بدل رہی ہیں. یہ ہے ردیف. ردیف آتا ہے قافیہ کے بعد میں. پہلے قافیہ آئے گا اور اس کے بعد ردیف آئے گا. لے چلی چلے, اپنی خوشی چلے, بھی آئے ابھی چلے, نہایت بری چلے. تو یہ بعد والے ہیں, یہ ردیف ہے. ردیف کے معنی ہوتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قافیہ کے بعد ردیف بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا, ردیف نظر آئے گا. غزل کے اندر ردیف اور قافیہ پایا جاتا ہے, نظموں میں بھی پایا جاتا ہے, لیکن شاعری کے اندر ردیف کی کوئی قید نہیں ہے. شاعر چاہے تو بغیر ردیف کی غزلیں بھی لکھ سکتا ہے, بغیر ردیف کی نظمیں بھی لکھ سکتا ہے. اور قافیہ میں بھی کئی جگہ چھوٹ دی جاتی ہے. کئی جو آزاد نظمیں آ رہی ہیں اور دوسرے طرح کی جو نظمیں آ رہی ہیں وہاں پر قافیہ کی بھی چھوٹ ہے, ردیف کی بھی چھوٹ ہے, بحر اور اوزان کی بھی وہاں پر چھوٹ مل جاتی ہے. تو جب ہم نظم کا حصہ پڑھیں گے تب ہم اس کا مطالعہ کریں گے. جو اعلیٰ اور عمدہ قسم کی غزلیں ہیں اس میں جو شاعری اصول ہیں ان سارے اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے, ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ردیف اور قافیہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے. جو پرانے اساتذہ ہیں ان کی غزلوں میں آپ کو زیادہ تر اسی طرح کی غزلیں ملیں گی. آپ کو وہاں پر قافیہ بھی نظر آئے گا, وہاں بحر بھی نظر آئے گی, وہاں ردیف بھی نظر آئے گا, اور وہ جو اصول ہیں ان اصولوں کے مطابق وہ شاعری کی جائے گی. یہاں پر ذوق کی غزل ہے تو میں نے آپ کو ردیف اور قافیے کے بارے میں بتایا ہے. آپ کو ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. ردیف اور قافیے پوچھا جاتا ہے آپ سے, اور آپ کے لیے شاعری کی سمجھ کے لیے ان کو جاننا ضروری بھی ہے. تو پہلے قافیہ آئے گا. قافیے کی شرط کیا ہے, کیسے پہچانیں قافیہ؟ آواز نہیں بدلے گی لیکن شکل بدل جائے گی. قافیہ آپ کو ایسے ہی پہچاننا ہے, آواز نہیں بدلے گی, آواز وہ کی وہ رہے گی جو پہلے قافیے میں استعمال کی گئی ہے, اور اس کے بعد کے اگر قافیہ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ان کی شکلیں چینج ہو جائیں گی, سب کی شکلیں چینج ہو جائیں گی, لیکن آوازیں ویسی کی ویسی رہیں گی. جبکہ ردیف کے اندر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ردیف قافیے کے بعد استعمال ہوگا. قافیے کے بعد ردیف آئے گا, اور ردیف کی نہ تو شکل چینج ہوگی اور نہ ہی اس کی آواز میں کوئی تبدیلی آئے گی. آواز بھی ویسی کی ویسی رہے گی جو شروعات میں دی گئی ہے, اور اس کی شکل بھی ویسی کی ویسی رہے گی. ہر جگہ چلے 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 استعمال ہو رہا ہے, کوئی بدلاؤ نہیں ہے. چلے چلے یوں استعمال ہو رہا ہے, آواز بھی وہی آ رہی ہے, شکل بھی وہی ہے. جبکہ چلی خوشی ابھی بری لگی وری, یہ کیا ہے؟ شکلیں بدل گئی لیکن آواز وہی ہے. تو یہ قافیہ اور قافیہ کے پیچھے ہے ردیف. اب میں غزل کے بارے میں اور آپ کو معلومات فراہم کراتا ہوں. دیکھیے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ بچوں کیا ہے؟ یہ ہے پہلا شعر, مکمل ہو گیا. پہلا شعر ہم قافیہ ہے اور ہم ردیف ہے. ہم قافیہ ہم ردیف, دونوں مصروں کے اندر قافیہ اور دونوں مصروں کے اندر ردیف ہے. تو یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو گیا. اگر اس میں ردیف نہیں ہوتا تو ہم کہتے کہ پہلا مصرع جو ہے, اس کا پہلا شعر جو ہے یہ ہم قافیہ ہے. اب جو پہلا شعر ہوتا ہے, غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے, اسے مطلع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع کہا جاتا ہے. مطلع یعنی طلوع ہونا. جیسے آفتاب طلوع ہوتا ہے نا, مطلع بنا ہے طلوع سے. طلوع کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اب یہاں پر آپ کی غزل شروعات ہو رہی ہے, غزل نمودار ہو رہی ہے, نکل رہی ہے باہر. تو جو پہلا شعر ہے اسے کہتے ہیں مطلع. پہلا شعر دیکھیے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اور اس کے بعد کے شعر جو الگ الگ شعر فرد کہلاتے ہیں اور ان کے دوسرے نام دیے گئے ہیں. آپ کو پہلا یاد رکھنا ہے, پہلا جو شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مطلع کسے کہتے ہیں تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. ردیف نہیں بھی ہو کئی بار
تو وہ ہم قافیہ کہلائے گا۔ تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اب آتی ہے بات مقطع کی، تو مقطع غزل کے اس شعر کو کہتے ہیں جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ میں نے تخلص آپ کو پچھلے سبق میں، پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، جو اس سبق کا پہلا حصہ تھا۔ شیخ محمد ابراہیم نام تھا اور ذوق آپ تخلص کرتے تھے۔ تخلص یعنی شاعر شاعری کے لیے اپنے نام کے ساتھ ایک اور نام استعمال کرتا ہے اور اس کو اپنی غزلوں میں، اپنی نظموں میں، اپنے کلام میں شامل کرتا ہے، اس کے ذریعے اپنی پہچان بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ وہ جو نام ہے، اس کا نیا نام جو رکھا ہے وہ تخلص کہلاتا ہے۔ اب شاعر جب شاعری میں اپنے نام کا استعمال کرے گا، تخلص کا جہاں پر استعمال کر لیا تو وہ شعر مقطع کہلائے گا۔ مقطع کسے کہتے ہیں؟ شاعر جس شعر میں اپنا تخلص استعمال کرے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ وہ شعر کیا کہلائے گا؟ مقطع کہلائے گا۔ تو جو عموماً آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہمارے آخری شعر کے اندر ذوق نے تخلص اختیار نہیں کیا ہے، کہیں نہیں ہے تخلص، دیکھو آپ، تو یہاں پر مقطع نہیں دیا گیا ہے۔ حالانکہ غزل کا مقطع تو ہے، لیکن آپ کے نصاب میں، آپ کی سبق میں نہیں دیا گیا ہے۔ اس غزل کے صرف 5 اشعار آپ کے لیے شامل کیے گئے ہیں، تو ہم ان 5 اشعار کا ہی مطالعہ کریں گے، لیکن مطلع اور مقطع آپ کو یاد رکھنا ہے۔ مطلع غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا جو آخری شعر ہے جس کے اندر شاعر نے تخلص استعمال کیا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اگر تخلص استعمال نہیں کیا ہے تو پھر وہ مقطع نہیں ہے، وہ فرد ہی کہلائے گا۔ جو بعد کے شعر ہیں یہ سارے کے سارے فرد ہیں۔ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، مصرع اول اور مصرع ثانی، یہ 2 مصروں سے بن کر مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ تو یہ ہو گئی حیت اور بناوٹ کے حساب سے اہم معلومات جو میں نے آپ کو فراہم کرائی ہے۔ اب ہم اس کا مطالعہ کریں گے، میں اس کی بلند خوانی آپ کے سامنے کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کی الگ الگ اشعار کی تشریح کریں گے۔ ذوق اس میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان کا ہم مطالعہ کریں گے۔ دیکھیے، آپ کو بڑے غور سے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کس طرح سے اس کی بلند خوانی کی جائے گی۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہو عمر خضر تو بھی کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ ہو عمر خضر، عمر خضر یعنی لمبی عمر، بہت لمبی عمر مل جائے، حضرت خضر کی جیسی عمر مل جائے۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے۔ اور ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ بدقمار برا کھیلنے والا جواری، بے ایمان کھلاڑی جو غلط چالیں چلتا ہے، غلط کھیل کھیلتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ آگے کہتے ہیں ذوق، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے، پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے۔ نازاں نہ ہو خرد پہ، نازاں نہ ہو خرد پہ، جو ہونا ہے ہو وہی، نازاں نہ ہو خرد پہ، جو ہونا ہے ہو وہی، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے، دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے۔ کوئی کام نہیں آتا، جو کام ہونا ہے وہ ہو کے ہی رہتا ہے۔ یہ ہم نے بچوں بلند خوانی کی ہے اس کی آپ کے سامنے۔ اب ہم اس کے معنی سمجھیں گے، ہر اشعار کے الگ الگ ہم اس کی مفہوم میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، جنہیں آپ کو سمجھنا ہے اور اپنی نوٹ بک میں اس کو لکھنا بھی ہے۔ دیکھیے پہلا شعر، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔
سیاق و سباق دیکھیے اس کی. یہ شعر ہماری درسی کتاب جان پہچان میں شامل شیخ محمد ابراہیم ذوق کی غزل سے لیا گیا ہے. جب سیاق و سباق اور حوالہ دیتے ہیں بچوں، یہ غزل میں دینا ضروری ہے اگر شعر کی تشریح پوچھی جائے، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں لکھو گے تو آپ کے نمبر یہاں پر کٹیں گے. پورے نمبر کے لیے ضروری ہے کہ آپ شعر کی تشریح دیتے وقت یا نظم کی تشریح کرتے وقت آپ سیاق و سباق اور اس کا حوالہ بھی ضرور دیں. اچھے نمبروں کے لیے ضروری ہے. اور سیاق و سباق کے اندر آپ شاعر کا نام دیں گے، کس شاعر کی غزل ہے، اور اپنی کتاب کا نام دے کے اس کو مکمل کر دیں گے، کیونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، ہر شعر کا الگ موضوع ہوتا ہے، الگ ٹاپک ہے. تو غزل غزل ہی کہلاتی ہے، اور کس شاعر کی ہے تو وہ پہلا مصرع جو ہوتا ہے وہی اس کا عنوان بن جاتا ہے. تو سیاق و سباق اس طرح سے لکھ لینی ہے آپ کو. معنی میں آپ کو بتاتا ہوں. حیات کے معنی ہوتے ہیں بچوں زندگی، اور قضا کے معنی ہوتے ہیں موت. دونوں ایک دوسرے کے متضاد بھی ہیں، حیات اور موت. حیات زندگی، قضا موت. یہاں پر اس شعر میں شیخ محمد ابراہیم ذوق ہمیں خیال دلا رہے ہیں، ہمیں زندگی کی بے ثباتی کے بارے میں بتا رہے ہیں، زندگی کی سچائی کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری زندگی پہ ہمارا کوئی قابو نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے حساب سے ڈھال لیں، اپنے موافق وقت گزاریں. لائی حیات آئے، لائی حیات یعنی زندگی ہمیں دنیا میں لائی، ہمیں آنا تھا دنیا میں، تو ہم پیدا ہو گئے، ہماری ولادت ہو گئی، ہم دنیا میں آ گئے. لائی حیات تو آ گئے، آئے یہاں پر رک کے، لائی حیات آئے، حیات لائی تو آ گئے. اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم نہیں آتے اس دنیا کے اندر، اس برباد دنیا کے اندر. ان پریشانیوں کو سہنے کے لیے، دکھ درد اور تکلیف کو سہنے کے لیے ہم نہیں آتے. لیکن ہماری زندگی پہ ہمارا اختیار نہیں ہے، تو جب ہمیں لایا گیا تو ہم آ گئے. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اور نہ ہی اس دنیا سے جانے پر ہمارا اختیار ہے. قضا لے چلی کہ اب وقت ہو گیا ہے آسمانوں میں جانے کا، وقت ہو گیا ہے لحد میں جانے کا، تو قضا لے چلی. جب ہماری موت نے پکارا کہ اب چلنا ہے تو ہم اس کے ساتھ چل دیے. زندگی نے پکارا کہ دنیا میں چلنا ہے تو ہم دنیا میں آ گئے، اور زندگی نے کہا کہ اب وقت ختم ہے یہاں پر، اب چلنا ہے آسمانوں کی سیر کو، اب چلنا ہے جواب دینے اپنے رب کے پاس. اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہو گیا، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے. تو ہم رضامند ہو گئے، اس کے ساتھ چل لیے. تو نہ تو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. دونوں کام جو ہے زندگی کے ہاتھ میں ہے، رب کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا چاہے وہ کرے. اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے کی اپنی خوشی بھی نہیں تھی. خوشی یعنی یہاں پر استعمال کیا گیا مرضی کے لیے. میں آنے میں اس کام میں خوش نہیں ہوں، تو وہ مرضی سے کہلاتا ہے. خوش نہیں ہونا یعنی مرضی نہ ہونا. تو میری مرضی کا کہاں استعمال ہوا ہے، کہاں میری مرضی پوچھی گئی ہے؟ تو دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی مرضی کا کام نہیں ہوتا. جو مقرر کر دی گئی ہیں چیزیں، وہ چیزیں اپنے آپ ہونے لگ جاتی ہیں، اور وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر وہ چیزیں پوری ہو جاتی ہیں. جب اس دنیا میں ہمارا آنا لکھا تھا تو ہم یہاں پر آ گئے، زندگی گزار لی، اور جب ہمارا وقت پورا ہو گیا تو ہم واپس چلے گئے قضا سے. اور ہم نہ تو اپنی خوشی سے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور نہ ہی اپنی خوشی سے یہاں سے جائیں گے. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم اس دنیا کے اندر کبھی نہیں آتے. ہمیں یہ غم کی اور درد کی دنیا آسمانوں سے نظر آ رہی تھی، لیکن ہم نہیں آتے. اور اگر ہمارے بس میں ہوتا کہ جب ہمیں اس دنیا میں زندگی مل گئی ہے، ہم رہ رہے ہیں یہاں پر، خوشی خوشی وقت گزار رہے ہیں، اب ہمیں اس دنیا سے محبت ہو گئی ہے، ہم اس دنیا کے عشق میں ڈوب گئے ہیں، تو پھر جب ہمارا یہاں پر دل لگ گیا اور ہم سے کوئی پوچھتا، ہماری مرضی پوچھتا کہ اب یہاں سے جانا ہے چلیں، تو پھر ہم اس کو بھی منع کر دیتے. تو نہ تو جانے میں ہماری مرضی چلی ہے، اور نہ ہی آنے میں ہماری مرضی چلی ہے. دونوں کے اندر ہم سے نہیں پوچھا گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم اپنی خوشی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہیں، اور نہ ہی اپنی اس دنیا سے مرضی سے جائیں گے. اس کی تشریح دیکھتے ہیں بچوں. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک صنعت استعمال کی گئی ہے، صنعت تضاد. ہمارے کورس میں یہاں پر صنعتیں بھی دی گئی ہیں. ایک صنعت ہوتی ہے تضاد. صنعت سے شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، حسن بڑھ جاتا ہے، خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر دو الفاظ
ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں. پہلا ہے حیات، اس لفظ سے زندگی بتائی گئی ہے، اور دوسری ہے قضا، اس لفظ سے موت بتائی گئی ہے. تو حیات اور قضا کو ایک ساتھ ایک ہی شعر میں استعمال کر کے شعر کی خوبصورتی کو بڑھا دی گئی ہے، صنعت پیدا کر دی گئی ہے، اور اس صنعت کا نام ہے تضاد. تضاد کے معنی ہوتے ہیں زد، الٹے کے، یعنی متضاد جو ہم لکھتے ہیں وہ متضاد الفاظ کا استعمال جب شعر میں ہو جائے تو شعر کی صنعت تضاد کہلاتی ہے. یہاں پر تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، آپ کو لکھ لینا ہے اسے. اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے اور خوبصورت استعمال کیا گیا ہے. حیات اور قضا کے معنی ایک ساتھ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے اس کی تشریح. اس شعر میں شیخ محمد ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ زندگی اور موت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہے. انسان نہ تو اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے. اگر انسان کو ہاتھ میں دے دیا جائے کہ تمہارے جو من میں آئے وہ کرو، تمہاری زندگی بھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور تمہاری موت بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تو جب وہ دنیا کے غم دیکھے، یہاں کی بربادی دیکھے، تو وہ اپنے دنیا میں آنے کا ارادہ ہی بدل دے. وہ دنیا میں آنے کی بات چھوڑ دے کہ میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا، یہاں پر اتنے غم ہیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنے دکھ درد کو جھیلنا پڑتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو وہ جب وہ دیکھ لے تو دنیا میں آنے کا ارادہ ہی چھوڑ دے. اور اگر اس کے ہاتھ میں موت کا بھی دے دیں کہ جب چاہے جب مرے، تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں اتنا کھو جائے، دنیا کے عشق میں اتنا ڈوب جائے کہ وہ اپنی موت کا خیال ہی اپنے دل سے نکال دے اور ہمیشہ زندہ رہنے کی کوشش کرے کہ میں زندگی میں یہاں سے جاؤں نہیں اور ہمیشہ اپنا اس دنیا کے اندر ہی وقت گزارتا رہوں. تو اس لیے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ موت اور زندگی رب کے ہاتھ میں ہے. لفظ حیات اور قضا کے ایک ساتھ استعمال سے اس شعر میں صنعت تضاد پیدا ہو گئی ہے. تضاد صنعت یہاں پر پیدا ہو گئی ہے جس کے معنی ہوتے ہیں الٹے. شعر میں جب ایک ساتھ دو زد یا متضاد الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہاں صنعت تضاد پیدا ہو جاتی ہے. آگے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف. اس شعر میں ہی بچوں ایک اور صنعت استعمال کی گئی ہے. اس شعر میں استعمال کی گئی ہے صنعت تلمیح. صنعت تلمیح کیا کہتی ہے؟ صنعت تلمیح، تلمیح کے معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا. جب شعر میں کسی ایسی بات کی طرف اشارہ کیا جائے، ایسا الفاظ استعمال کیا جائے کہ جب تک ہم اس کی تشریح نہ کریں، اس لفظ کے بارے میں سمجھے نہیں، اس اشارے کی طرف جائیں نہیں، تو شعر کے معنی مکمل نہ ہو پائیں. یہاں پر استعمال کیا گیا ہے عمر خضر. خضر کا استعمال کیا گیا ہے. خضر، حضرت خضر کے بارے میں ذکر ہے. حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا. اب بچوں اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، اور افسانہ ہی اس کو مانتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے آب حیات پیا تھا. حضرت ذوالقرنین کے وقت میں تھے آپ، دونوں ساتھ نکلے، ذوالقرنین و حضرت خضر بھی آب حیات کی تلاش میں. ذوالقرنین کو نہیں ملا اور حضرت خضر کو مل گیا، اور تب سے حضرت خضر زندگی بھر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس دنیا کے اندر موجود ہو گئے. ان کو موت کو انہوں نے چھوڑ دیا، موت ان کو نہیں آ سکتی. تو کہانی اور افسانے کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہوئے صرف عمر خضر کے بارے میں بات کرتے ہیں. عمر خضر کے معنی ہوتے ہیں لمبی عمر کے، لمبی عمر. خضر کے بارے میں ایک بات اور یہ بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت خضر آج بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. جو سمندر میں یا صحرا میں راستہ بھٹک جاتے ہیں اور ان کو راستہ نہیں ملتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو حضرت خضر ان کی مدد کے لیے آتے ہیں. آج بھی اس بات کو، روایت کو کہا جاتا ہے. تو سچائی اور افسانے والی بات یہاں پر آتی ہے کہ کیا افسانہ ہے، کیا سچائی. تو ہو عمر خضر. عمر خضر یعنی لمبی عمر، مراد لمبی عمر، کیونکہ خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تب سے ذوالقرنین کے زمانے سے ابھی تک وہ زندہ ہیں، اتنی لمبی عمر ان کو ملی ہوئی ہے. دوسرا ہے مرگ. مرگ یعنی موت. مرگ یعنی موت. اب دیکھیے آپ شعر کو. ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. پہلے شعر میں ہم نے دیکھا تھا، یہ کہا تھا کہ اگر انسان کے ہاتھ میں اگر موت اور زندگی ہوتی تو وہ نہ تو اس دنیا میں آنا چاہتا، اور اگر ایک بار آ جاتا تو پھر لمبی عمر اپنی چاہتا، زیادہ دیر تک اس دنیا میں رہنا چاہتا. دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں
کہ اگر انسان کو حضرت خضر کی جیسی لمبی عمر بھی مل جائے، اتنی لمبی عمر بھی اس دنیا کے اندر وہ گزار دے، اتنا سارا وقت بھی اس دنیا میں گزار دے، تب بھی اس کا دنیا کی خوشیوں سے، دنیا کے رنگینیوں سے من نہیں بھرتا ہے، وہ دنیا کے عیش و عشرت میں کھویا ہوا رہتا ہے۔ اس کا موت کا وقت آ جائے گا تب بھی وہ کہے گا کہ ابھی تو اور رہنے دو، اور دنیا میں گزارنا ہے، میں نے اس دنیا میں وقت ہی کتنا گزارا ہے ابھی، جبکہ پوری عمر اس کو دنیا کے اندر ہو گئی ہے، پوری عمر اس نے یہاں پر اپنی رنگینیوں میں عیش و عشرت میں گزار دی ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر رہا ہی کتنی دیر ہوں، ابھی آئے اور ابھی چلے، ابھی تو آئے تھے کچھ ہی وقت تو ہے یہاں پر، ہم کیا رہے یہاں پر، ابھی آئے ابھی چلے۔ دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا میں ہم بہت کم وقت کے لیے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو آئے تھے اور ابھی ہماری موت کا وقت ہو گیا ہے، لیکن اصل میں انسان بہت لمبی زندگی گزار لیتا ہے، وہ اس کی ہوس ہے کہ وہ اور زندگی چاہتا ہے، جو مل گئی اس میں صبر نہیں ہے، اور چیزیں چاہتا ہے، اور اپنی زندگی کو لمبی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی وہ ہوس ختم نہیں ہونے والی، جو اس کی خواہشات ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہونے والی۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر اس کو خضر کی جیسی لمبی عمر بھی دے دی جائے انسان کو، تب بھی وہ خوش نہیں ہوگا، تب بھی وہ یہ کہے گا کہ مجھے اور عمر مل جاتی تو میرے فائدے میں رہتا، وہ اور عمر کی تمنا کرتا۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، موت کے وقت جب انتم وقت آ جائے گی، قضا آ جائے گی، تو قضا کے وقت، باوقت وقت کے اوپر، کون سے وقت پہ؟ مرگ، موت کے وقت کے اوپر۔ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے، اگر عمر جیسی خضر کے جیسی عمر بھی مل جائے، لمبی، بہت لمبی عمر بھی مل جائے، ہزاروں سال کی عمر بھی مل جائے، تب بھی وہ صبر نہیں کرے گا انسان، تب بھی وہ اور عمر چاہے گا، اور چیزیں اپنے لیے چاہے گا۔ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے، اور وہ یہی کہے گا کہ ہم کیا رہے یہاں، اس دنیا میں ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، اس دنیا میں ہم نے گزارا ہی کتنا وقت ہے، ابھی آئے اور ابھی چلے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کتنا لالچی ہے، کتنا اس میں تمنائیں ہیں اس دنیا کے لیے، کتنی خواہشات وہ اپنے من میں بھرے رکھتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنا وقت اس دنیا کے اندر گزاروں اور زیادہ سے زیادہ وقت یہاں پر رہ لوں۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوب جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اپنے لیے عیش و عشرت کے سامان جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے عالیشان محلات بناتا ہے، بڑے بڑے گھر بناتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ جب میری موت آ جائے گی، مجھے جانا پڑے گا اس دنیا سے، تو وہ سارے کے سارے عیش و آرام کے سامان، وہ محلات، وہ بڑے بڑے گھر، وہ اونچے اونچے گنبد، سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سب یہیں رہ جائیں گے، کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا ہے۔ جو ساتھ جائیں گے تو صرف انسان کے اعمال جائیں گے، اور کچھ نہیں جائے گا، سب یہیں رہ جائے گا۔ تشریح دیکھیے اس شعر کی۔ اس شعر میں ذوق انسان کی ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا پر طنز کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ طنز یعنی تانا مارنا، تو وہ تانا مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا سے محبت کرتا ہے اور یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے ساز و سامان جمع کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان چاہے کوئی بھی دیکھ لو، اس کو پتا ہے کہ اپنی موت آنی ہے، جانا ہے اس دنیا سے، پھر بھی وہ دنیا کی تمنا میں لگا رہتا ہے، دنیا کے اندر ایسے سامان، اپنے سکون اور آرام کے سامان جٹانے کے اندر، چاہے اس کو لوگوں سے بے ایمانی کرنا پڑے، دھوکہ دھڑی کرنا پڑے، لوگوں کے سامنے برے کام کرنے پڑے، وہ کرتا رہتا ہے اور اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے، وہ دولت سب یہیں دھری رہ جائے گی۔ بہت لمبی زندگی گزارنے کے بعد جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی یہی خواہش رہتی ہے کہ زندگی اور لمبی ہوتی تو کیا خوب رہتا۔ گویا انسان کو حضرت خضر علیہ السلام کی جیسی زندگی بھی مل جائے، تب بھی وہ زندگی سے مطمئن نہیں ہوگا، وہ اس دنیا میں اور زیادہ دن گزارنے کا طالب ہوگا۔ وہ یہی چاہے گا کہ اور مجھے کچھ دن گزر جائیں، تھوڑی مہلت اور مل جائے، تھوڑا وقت اور مل جائے، کہ جو میرے سامان جمع کر رکھے ہیں، یہ میرے عیش و عشرت کے جو سامان ہیں، ان کا میں اور استعمال کر سکوں، ان کے سے میں اور فائدہ اٹھا سکوں۔ اور وہ جب وقت پورا ہو جائے گا، اگر وقت دے بھی دو، تب بھی اس کی تمنا بھرے گی نہیں، تب بھی اس کا من نہیں بھرے گا اس دنیا سے، اور پھر وہ دوبارہ اور وقت کا طالب ہو جائے گا اور وقت آپ سے مانگے گا۔ آگے آتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔
बिसात यानी, बिसात के माने होते हैं बच्चों, जब हम शतरंज खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो उसको जो बाजी जमाने का कपड़ा होता है या बॉक्स होता है जिसके ऊपर वो जमाते हैं सामान, तो वो बिसात कहलाती है। जहाँ पर मोहरे रख दिए जाते हैं, जहाँ पर पासे रख दिए जाते हैं खेलने के लिए, तो वो जो खेलने की जगह है जहाँ पर चालें चली जाएंगी वो बिसात कहलाती है। तो बिसात के माने लिख लेना है आपको, वो खानेदार कपड़ा जो सर, चौसर या शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बदकिमार का मतलब होता है बच्चों नाकाम जुआरी। किमार यानी जुआ खेलने वाला, चाल चलने वाला, बाजी लगाने वाला, और बदकिमार बुरी चाल चलने वाला, बुरा खेल खेलने वाला। और बेईमान जुआरी भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कई बार बदकिमार के लिए। तो ये कहते हैं, अब जिंदगी के हवाले से खुद की बात कर रहे हैं ज़ौक़ कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। तो ये कहते हैं कि हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकिमार, हमसे भी इस बिसात पे, यानी जिंदगी की जो बाजी है, जिंदगी की जो बिसात है, इसमें हमारे जैसे खिलाड़ी शायद ही कोई आपको देखने को मिले। हमारे जैसे खराब खेलने वाले, हमारे जैसे खराब जुआरी जिसको खेलना ही नहीं आता, जिसको कोई चाल चलना नहीं आता, आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि हमने जो भी चालें चली वो सारी चालें उल्टी हो गई। हमने जो भी अरमान उम्मीदें रखी, हमने जो भी काम करना चाहा वो काम उल्टा हो गया। हमारा कोई काम बनता नहीं है, हमारे हर काम बिगड़ते चले जाते हैं। इसलिए वो खुद को खराब जुआरी कहते हैं, खराब चाल चलने वाला कहते हैं कि मैं खराब चाल चलने वाला हूं, कि मैंने जितनी भी चालें चली किसी भी चाल में मुझे फायदा नहीं होता है, हर चाल मुझे नुकसान पहुंचाती है और हर चाल के अंदर मैं परेशान करने वाली होती है, मुझे परेशान कर देती है। जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले, निहायत बहुत ज़्यादा बुरी चले, बदतरीन दर्जे की चाल चले। हम अपने कामयाबी के लिए चालें चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर चालें चलने से मतलब है बच्चों जिंदगी गुजर बसर करना, जिंदगी चलना, उसके फैसले लेना। वक्त वक्त के ऊपर हमें जिंदगी को अपने फैसले लेने पड़ते हैं। हमें अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए अलग अलग तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार वो आसान फैसले होते हैं, कई बार वो मुश्किल फैसले होते हैं, और वो वक्त बताता है हमारा कि हमने अच्छे फैसले लिए हैं या हमने बुरे फैसले लिए हैं। अगर हमने अच्छे फैसले लिए हैं तो हम कामयान हो जाते हैं, हम कामयाब बन जाते हैं, और बुरे फैसले लिए हैं तो बच्चों हमारी पूरी ज़िंदगी उन फैसलों से बर्बाद हो जाती है। तो हमें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, सोच समझ कर अपनी ज़िंदगी का फैसला करना चाहिए कि हमें कब क्या करना है, और जो फैसले ले लो उस फैसले के लिए पूरी ताकत लगा लो। जो तुम बनना चाहते हो वो बनने की कोशिश करो, और उसके लिए जो तुम्हें करना चाहिए, जो जिस तरीके की तुम्हें फैसले लेने चाहिए वो तुम्हें लेने पड़ते हैं, वो लेने चाहिए। ज़ौक़ भी कहते हैं कि मैंने भी फैसले लिए अपनी ज़िंदगी के, लेकिन मैं अपने किसी भी फैसले को सरफराजी पर नहीं पहुंचा सका। मैं अपने हर फैसले के अंदर नाकाम हो गया, मैं कामयाबी हासिल नहीं कर सका, मैं बर्बाद हो गया। चाहे वो मेरी ज़िंदगी का फैसला हो, या मेरी मौत का फैसला हो, या मेरी इश्क का फैसला हो, या मेरे महबूब का फैसला हो, जो भी फैसले मुझे लेने थे मैंने बदतरीन फैसले लिए, मैंने ख़राब फैसले लिए। तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी की बिसात पर, ये बिसात के माने हैं बच्चों यहाँ पर ज़िंदगी, ये खेल है यहाँ पर, लेकिन खेल की तरफ से इशारा कर रहे हैं, वो अलामत दे रहे हैं ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी के अंदर ऐसे खिलाड़ी तुम्हें कम नज़र आएंगे कि जो इतने गलत फैसले लेते हैं और ख़ुद की बर्बादी का ही सबब बन जाते हैं। हर काम मैंने ऐसे किए कि मैं खुद बर्बाद हो गया, मुझे खुद को नुकसान हो गया। कभी मैंने किसी का भला चाहा तो भलाई के बदले मुझे बुराई हासिल हुई। मैंने लोगों की अच्छाई के लिए काम किए लेकिन मुझे बुराइयां मिली, लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैं चाहता तो अपने मतलब के फैसले लेकर अपने आप से और लोगों की नज़र में उम्दा इंसान बन सकता था, मशहूर हो सकता था, अच्छा हो सकता था, लेकिन मैंने खुद को गर्त में डालकर लोगों की भलाई के बारे में सोचा और वो भलाई करना मुझे भारी पड़ गया। ये कहते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं रहा, वो जो फैसले हैं मेरे गलत साबित हो गए। तो जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। तशरीह देखिए इसकी। उस्ताद ज़ौक़ इस शेर में अपनी नाकामियों के हवाले से कहते हैं। ज़ौक़ का शुमार अपने दौर के असतिज़ा में होता था, उस्ताद भी कहा जाता था इनको। तो उस्ताद ज़ौक़
इस शेर में अपनी नाकामियों के हवाले से कहते हैं, जो उनको जिंदगी में नाकामी हासिल हुई हैं। अब उनके दिल में तो हमदर्दी थी, वो तो लोगों की भलाई करना चाहते थे, लेकिन जो भलाई के बदले में उनको बुराई मिली, तो उन भलाई वाले फैसलों को ये अपने बुरे फैसले कहते हैं। और अपनी नाकामियों के बारे में कहते हुए कहते हैं कि मैं एक खराब जुआरी की तरह जिंदगी की चालें चलता हूं। मैंने अपने जिंदगी में कभी अच्छी चाल नहीं चली, और जिंदगी की हर चाल में हम नाकाम हुए हैं। इन्हीं नाकाम चालों के दरमियान हमारी जिंदगी का वक्त पूरा हो गया, और इन्हीं नाकामियों के बीच में, इन्हीं नामुरादियों और नाउम्मीदियों के बीच में इनकी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है। अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अब जिस्म लरज रहा है, अब वो चीज़ नहीं कर सकते जो इनको करनी चाहिए। तो वो अपनी नाकामियों के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि जो भी चाल हमने चली वो निहायत बुरी चली। हम इस ज़िंदगी को उस तरह से नहीं गुजार सके जिस तरह से हम गुजार सकते थे अपने फैसलों की बदौलत। अगर हम अच्छे फैसले लेते, ऐसे फैसले लेते कि जो खुद के फ़ायदे के होते, चाहे उसमें दूसरे का नुकसान ही हो रहा है, तो ये कहते हैं कि दुनिया हमें सुकून से रहने देती, चैन से रहने देती। लेकिन हमने ऐसे फैसले लिए कि जो हमारे लिए तो नुकसानदेह थे लेकिन दूसरे के लिए फ़ायदेमंद थे। तो जिसने फ़ायदा उठाया वो फ़ायदा उठाकर चला गया, और उसके नुकसान हम उठाते चल रहे हैं। तो अपनी इन्हीं चालों को ये खराब चालें कहते हैं, बुरी चालें कहते हैं। अगले शेर की तरफ आइए। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। ये कहते हैं, आपको दरस दे रहे हैं जिंदगी गुजारने का, अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी गुजारने के बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे गुजारोगे अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी आपको कैसे मिलेगी। वो ऐसे मिलेगी कि बेहतर है कि दुनिया से दिल लगे, ना दुनिया से दिल लगे। दुनिया से दिल लगे मतलब दुनिया की रंगीनियों में ना खोएं। दुनिया के अंदर जो दिखावटी चीजें हैं, दुनिया में जो सजावटी चीजें हैं, जो कुछ वक्त की मेहमान हैं, वो खत्म हो जाने वाली हैं। जो आराम और ऐशो इशरत बेईमानी से कमा लिया जाता है, जो लोगों को परेशान करके, लोगों के ऊपर जुल्म करके जो नाम कमा लिया जाता है, जो दौलत कमा ली जाती है, और उससे सजावट की जाती है अपने आसपास की, उससे अपनी अय्याशी का सामान फराहम किया जाता है, उससे अपने ऐशो इशरत के सामान जमा किए जाते हैं। तो वो बच्चे ये कहते हैं कि बेहतर यही है, अच्छा यही है कि हमें दुनिया से दूर रहना है, इन दुनियावी चीज़ों से दूर रहना है, हमारा इसके बगैर काम चलाना है। लेकिन फिर खुद ही कहते हैं कि अगर इसके बगैर काम नहीं चले तो क्या करें। ये कहते हैं, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। बेहतर तो यही है कि दुनिया से दिल ना लगाया जाए, दुनिया की रंगीनियों से दूर रहा जाए। लेकिन ये दुनिया ऐसी चीज़ है कि जो हर शख्स को अपनी रंगीनियों की तरफ खींच लेती है। जो नहीं चाहता ऐशो इशरत में डूबना, वो भी जब सामने ऐशो इशरत को देखता है, आराम को देखता है, तो वो दुख दर्द से भाग के आराम की तरफ आ जाता है और आराम को पकड़ने की कोशिश करता है। वो खुशियों की तरफ भागता है, और यही उसकी परेशानी का सबब होती हैं, यही उसकी बर्बादी का सबब होती हैं। जब उसको खुशियां मिलेंगी, उसको आराम मिलेगा, उसको ऐशो इशरत मिलेगा, तो इंसान अपने रब को भूल जाएगा। अपने रब की अताअत वो कब करता है कि जब उसको दुख मिलते हैं, जब उसके ऊपर गमों का पहाड़ आता है, तब वो रब को याद करता है। लेकिन जब वो ऐशो आराम में है, खुशियों के अंदर है, तो वो अपने रब को नहीं मानता, रब के बारे में नहीं बात करता, रब की अताअत नहीं करता, भूल जाता है, भुला देता है अपने रब को। ना कुछ सोचो फिक्र है, ना कुछ ख्याल है, सिर्फ अपने बारे में बातें होती हैं, अपनी ही तारीफ़ें की जाती हैं, अपने ही ऐशो इशरत के आराम के बारे में, अपनी ही चीज़ों के बारे में सारी बयानबाजियाँ होती हैं। तो ये कहते हैं कि उनसे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन हर आदमी अपने दिल से मजबूर हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो उन रंगीनियों में खो जाता है, उन ऐशो इशरत के अंदर उसको डूबना ही पड़ जाता है। कई बार खुद के लिए नहीं तो अपने अहलो अयाल के लिए वो कामें करता है, और उन कामों के जरिए वो गुनाहों की तरफ तवज्जो देता है, गुनाहों की तरफ बढ़ जाता है। तशरीह देखिए, इस शेर में ज़ौक़ लोगों को खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तदबीर बताते हुए कहते हैं कि अगर खुशहाल ज़िंदगी चाहते हो और दुख दर्द और गम से निजात चाहते हो, तो इस दुनिया से दिल ना लगाओ, इस दुनिया से दूर रहो। इस दुनिया से दिल लगाना ही
दुख दर्द और गम का सबब बनता है। फिर वो खुद ही दिल से मजबूर होकर कहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए यहाँ की रंगीनियों और ऐशो इशरत से दूर रहना मुमकिन नहीं है। वो समझा भी रहे हैं और साथ ही बता भी रहे हैं कि दूर रहना अच्छा है, ऐशो इशरत से दूर रहना अच्छा है, दुनिया की बनावटी बातों से दूर रहना अच्छा है, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए उन चीज़ों से दूर रहना भी मुमकिन नहीं है। ना चाहते हुए भी इंसान उनके अंदर मुलव्विस हो ही जाता है। इस दुनिया से दिल लगाए बगैर काम भी नहीं चलता, दिल लग ही जाता है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के बातों में इंसान डूब ही जाता है। आगे आते हैं, यहाँ पर आखिरी शेर दिया गया है, देखिए, नाजा न हो खिर्द पे जो होना है हो वही। नाजा यानी नाज नखरे करना, फख्र करना, तकब्बुर करना। नाजा न हो खिर्द पे, खिर्द यानी अक्ल। तो ये कहते हैं कि अपनी अक्ल पे फख्र मत करो, जो काम होना है वो हो ही जाता है। नाजा न हो खिर्द पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। दानिश अक्लमंद और दानिश्वरी अक्लमंदी, होशियारी, समझदारी, सूझबूझ, दोनों एक दूसरे से हैं। दानिश से बना दानिश्वरी। दानिश सूझबूझ, अक्ल, और दानिशमंद उस अक्ल का मालिक, उस सूझबूझ का मालिक जिसमें सूझबूझ हो। देखिए शेर में कहते हैं ज़ोक कि जो तुम अपनी अक्ल पे फख्र कर रहे हो कि तुम अपनी अक्ल के बिना के ऊपर अपनी कुव्वत से, ज़हनी कुव्वत से आपने कुछ काम कर दिया हो, तो ज़ोक कहते हैं कि वो जो काम हुआ है वो तुम्हारी अक्ल के बदौलत नहीं हुआ है, वो तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ है, तुम्हारे करने से नहीं हुआ है। वो काम तो मुकर्रर था, होना था, तुम नहीं करते तब भी वो काम हो जाता। तुम अगर उस काम को कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तब भी वो काम हो जाता। जो होना है हो वही, जो होना है वही होगा। अगर दुनिया के अंदर अच्छा, किसी चीज के लिए अच्छाई होना लिखी हुई है, खुशी लिखी हुई है किसी के मुकद्दर में, तो तुम खूब कोशिश कर लो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन खुशी जिसके नसीब में लिखी हुई है उसको खुशी ही मिलेगी। और जिसके नसीब में दुख मिले हैं, दर्द मिले हैं, गम लिखा हुआ है, तो वो कितनी ही कोशिश कर ले, खूब अक्ल लगा ले, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा ले, लेकिन वो अपनी दुख को, दर्द को खुशी में नहीं बदल सकता। जो लिखा हुआ है वही मिलेगा, जो होना है वही होगा। इसमें ना तो तुम्हारी दानिश्वरी चलेगी ना मेरी दानिश्वरी चलेगी। तो ये दानिश से कहते हैं कि ए अक्लमंद, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। तो दानिश ना तो तेरी कुछ अक्लमंदी चलेगी और ना ही मेरी कुछ अक्लमंदी चलेगी। हमारी अक्ल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना है, जो रब ने मुकर्रर कर दिया है, जिस काम को, जिसका वक्त मुकर्रर हो गया है और जो तदबीर कर दी गई है कि इसी तरह से होगा, तो वो वैसे ही होगा। इसमें तुम्हारे और हमारे सोचने समझने से, हमारे बातें करने से, हमारे अक्ल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। यहां पर बच्चों देखो आप, दानिश तेरी और कुछ मेरी, यहां पर तेरी को तिरी लिखा गया है। गौर से देखना आप, तेरी को तिरी लिखा गया है और मेरी को मिरी लिखा गया है। तेरी को तिरी और मेरी को मिरी। यहां पर एक या खत्म कर दी गई है, वो इसलिए ताकि शेर का वजन बना रहे। शायर को शेर के वजन के लिहाज से कुछ लफ्जों में कमी और बेशी करने की छूट दी गई है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। वो अपने शेर के वजन के हिसाब से ऊपर नीचे कुछ अल्फाज को कर सकता है, कमी भी कर सकता है और कुछ बेशी भी वो कर सकता है। तेरी को तेरी लिख दिया, मेरी को मेरी लिख दिया, दोनों ठीक है और दोनों इसमें तेरी और मेरी ही पढ़े जाएंगे, तेरी और मेरी भी पढ़े जाएंगे, लेकिन माने इसके वही रहेंगे। शायर को शेर के वजन के लिहाज से इसमें छूट मिलती है, तो ये आपको अपने जहन में रखनी है बात। और शेर का मफहूम मैंने आपको बताया। इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। गजल के इस शेर में ज़ौक़ अपनी अक्ल पर तकब्बुर करने वालों को समझाते हुए कहते हैं, जो अपनी अक्ल पर तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, जो मैं चाहूंगा वो होगा, जैसा मैं करूंगा वैसा होगा, जैसा निज़ाम मैंने मुकर्रर करूंगा वैसा ही होगा। तो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि अपनी अक्ल के ऊपर गुरूर मत कीजिए, जो काम हो रहे हैं
وہ آپ کی عقل مندی کے سبب نہیں بلکہ اس دنیا کے نظام کے مطابق ہو رہے ہیں۔ جو نظم ہے اسی کے مطابق ہوگا، نظام کے مطابق ہی ہوگا۔ جس کام کو ہونا ہوتا ہے اسے روکنے میں کتنی ہی عقل لگا لیجئے، خوب طاقت لگا لیجئے، وہ کام رک نہیں سکتے اور وہ ہو کے رہتا ہے۔ اور جو کام نہیں ہونے والا ہے اس کو کرنے کے لیے بھی آپ خوب طاقت لگا لیجئے، نہیں ہونا ہے وہ نہیں ہوگا، خوب طاقت لگانے کے بعد نہیں ہوگا۔ اس کو کرنے کے لیے خوب زور آزمائش کر لیجئے لیکن وہ کام کسی بھی صورت میں نہیں ہوتا ہے۔ قدرت کے نظام پر کسی کی بھی عقل اور دانشوری کام نہیں آتی۔ کوئی کتنا ہی بڑا دانشور ہو، کتنا ہی بڑا عقل مند ہو، اس کی دانش کام نہیں آتی۔ تو نہ تو تیری دانش کام آئے گی نہ میری دانش کام آئے گی۔ قدرت کے نظام کے آگے کوئی بھی عقل مند نہیں ہے، کسی کا بھی ترکیب نہیں چل سکتی، کسی کا بھی طریقہ نہیں چل سکتا۔ جیسا ہونا ہے وہ ویسا ہی ہو کے رہے گا۔ یہ تشریح بھی آپ کو لکھ لینی ہے۔ بچوں یہاں پر غزل کے جو 5 اشعار دیے گئے تھے ان 5 اشعاروں کی تشریح ہم نے کی ہے، اس کو سمجھ لیا ہے، اور آپ کو تشریح والا حصہ جو ہے اسے اپنی نوٹ بک میں اتار لینا ہے، اپنے اساتذہ کو چیک کرانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ یہاں پر سبق کا دوسرا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔ تیسرے حصے کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔